فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کوئی قوم ایسی نہیں گزری کہ ان پہ عذاب کا وعدہ آ گیا ہو اور عذاب کا وعدہ آنے کے بعد پھر ان پہ سے عذاب ٹل گیا ہو، الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کے قوم کے۔ لما آمنوا کشفنا، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم العذاب، ہم نے ان سے عذاب دور کر دیا۔ تو یہ اس آیت کریمہ کا تھوڑا پس منظر سنتے ہیں، مختصر خلاصہ۔ سورۃ یونس حضرت یونس علیہ السلام کے نام پہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں جن کو جوانی کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج سجایا۔ 28 سال کی عمر کے اندر حضرت یونس علیہ السلام نبی بنے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 800 سال پہلے کی یہ بات ہے کہ عراق کے اندر ایک بہت بڑا شہر ہے جس کو موصل کہا جاتا ہے۔ بہت دیر یہاں پہ خانہ جنگی بھی رہی ہے۔ موصل یہاں پہ یہ دجلہ کے کنارے پہ شہر ہے، 500 مربع میل پہ پھیلا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ جو قوم بستی تھی، قوم سریہ، اس قوم کی طرف آپ کو نبی بنا کے بھیجا۔ تو آپ آئے تو بت پرستی ان کے اندر، کفر، شرک، بڑے بڑے گناہ تھے۔ آپ نے آگے تبلیغ شروع کی، ان کو دعوت دی، قوم نہ مانی، آپ کو اذیت تکلیف دی، جس طرح نبیوں کے ساتھ قومیں کرتی رہی ہیں، ان کو ستایا۔ تو بالآخر جب نہیں مانے تو اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، 3 دن کے اندر یہ قوم غرق ہو جائے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے آ کے قوم کو یہ خبر سنائی، کہا کہ اگر تم ایمان نہ لائے تو 3 دن کے اندر اندر تم پہ عذاب آ جائے گا۔ تو جب قوم نے یہ بات سنی تو آپس کے اندر مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا یونس علیہ السلام صادق الامین ہم ان کو کہتے ہیں، جس طرح نبی کو حضور علیہ السلام کی قوم صادق الامین کہتی تھی، تو یونس کی قوم بھی آپ کو صادق الامین کہتی تھی۔ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ان کی خبر ہمیشہ سچ ہوئی ہے۔ تو اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی تو واقعی عذاب آ جائے گا۔ بعض نے کہا کہ نہیں، ویسے ڈرانے کے لیے کہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں اگر رات کو یونس علیہ السلام ہمارے اندر موجود ہوئے پھر تو یہ عذاب نہیں آئے گا، یہ خبر جھوٹی ہے، اور اگر شہر سے نکل گئے بستی سے تو پھر سمجھ لیں واقعی عذاب آئے گا۔ تو جب وہ پہلا دن گزرا تو حضرت یونس علیہ السلام رات آئی تو نکل گئے شہر سے۔ تو صبح ہوئی تو انہوں نے تلاش کیا، یونس علیہ السلام کہیں بھی نہ ملے۔ تو اب پہلے دن عذاب کے اثرات نمودار ہونا شروع ہو گئے، بادل آ گئے، گھٹائیں چھا گئی، شہر کی ایک طرف سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا، تو اندھیرا ان پہ چھا گیا۔ تو یہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، خوف و ہراس پیدا ہو گیا۔ اب یہ گڑ گڑانے لگے، رونے لگے۔ انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچوں کو ساتھ، عورتوں کو ساتھ لے کے اور پھٹے پرانے لباس پہن کے، اپنے بزرگوں کو ساتھ لے کے، اپنے جانوروں کو ساتھ لے کے ایک باہر ویرانے کھلے جنگل کے اندر نکل گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے معافی مانگی۔ ایک دوسرے کے خلاف جو حق تلفیاں زیادتیاں کی تھی وہ معاف کرائی، اور حضرت یونس علیہ السلام پہ ایمان کا اقرار کیا اور اللہ کو ماننے کا اقرار کیا، توبہ کی، بہت زیادہ گریہ زاری کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے اوپر رحم آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب ٹال دیا، عذاب ختم ہو گیا۔ تو اب یہ قوم ایمان کی حالت میں دوبارہ بسنے لگی۔ تو ادھر حضرت یونس علیہ السلام جو ایک پہاڑی میں چلے گئے تھے، وہاں سے دیکھ رہے تھے کہ عذاب آتا ہے، قوم کس طرح غرق ہوتی ہے۔ تو 3 دن جب گزر گئے تو عذاب نہیں آیا، تو آپ پریشان ہوئے کہ اللہ نے تو وعدہ کیا تھا عذاب آئے گا، تو یہ عذاب نہیں آیا۔ اب پریشان بھی ہے، شرمندہ بھی ہیں کہ قوم کے اندر کس طرح جاؤں۔ قوم کے اندر گیا تو قوم نے کہا تو یہ دیکھیں یہ جھوٹا ہے، ہم آگے بھی ان کو کہتے تھے تو اب تو سچ ثابت ہو گیا، تو قوم کا میں سامنا کس طرح کروں، قوم تو مجھے اور آگے سے بھی زیادہ رسوا کرے گی۔ اور دوسرا کچھ کیونکہ اللہ کے پیارے تھے، تو اللہ کے پیارے جو ہوتے ہیں تو اگر نخرہ کریں تو یہ اللہ کی ذات پہ، کیونکہ وہ اللہ کے یار ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، تو جب اللہ کی بارگاہ کے اندر کہ اللہ نے وعدہ کیا تو پھر اللہ نے عذاب نہیں دیا، تو آپ نکل گئے وہاں سے، شہر سے نکلے، دریائے دجلہ تھا وہاں کنارے پہ آئے، کشتی لگی ہوئی تھی اس میں بیٹھ گئے۔ تو کشتی میں بیٹھے تو جب کشتی بیچ دریا کے اندر گئی تو اس دور کے اندر اصول قانون یہ تھا، اللہ کی شریعت کی طرف سے یہ قانون بنا ہوا تھا کہ جب کوئی سمندری سفر میں ہوتا تھا اور کوئی کسی کا بھاگا ہوا غلام ہوتا تھا تو کشتی رک جاتی تھی، آگے نہیں چلتی تھی۔ تو وہ بھاگے ہوئے غلام کو اگر وہاں پہ پانی میں نہیں پھینکا جاتا تھا تو سب کے غرق ہونے کا خطرہ ہوتا تھا۔
کشتی جب بیچ دریا میں پہنچی تو رک گئی، تو انہوں نے کہا کہ کوئی ہمارے اندر بھاگا ہوا غلام ہے، بتاؤ کون ہے؟ کوئی بھی نہ بولا۔ اب قرآن دازی کی گئی، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ دوسری مرتبہ پھر قرآن دازی کی، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تیسری مرتبہ پھر آپ کا نام نکلا۔ آپ نے کہا ہاں میں اللہ کی بارگاہ سے بھاگا ہوا ہوں، یعنی میں یہ سمجھ لیا کہ اب اللہ نے عذاب نہیں دیا تو یہ عذاب کیوں نہیں آیا، تو میں اللہ کی بارگاہ سے چلا گیا، مجھے اجازت نہیں ملی تھی ہجرت کی، تو میں بغیر اجازت کی ہجرت کر کے نکل گیا، تو میں اللہ کی بارگاہ کا بھاگا ہوا غلام ہوں۔ تو قوم نے اٹھایا، کشتی والوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے اندر پھینک دیا۔ ادھر اللہ کا حکم آیا، ایک بہت بڑی مچھلی، اس نے منہ کھولا، یونس علیہ السلام پورے کے پورے مچھلی کے منہ کے اندر چلے گئے۔ تو یہ 17ویں پارے کے اندر یہ دوسرا واقعہ پھر تفصیل سے ہے کہ وہاں پہ کتنے دن اب کشتی کے اندر رہے، اندھیروں کے اندر رہے، رات کا اندھیرا، دریا کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ تو اتنے اندھیروں کے اندر یونس علیہ السلام نے وہاں پہ اللہ کا ذکر شروع کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک تو ہی پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک مجھ سے ہی بیجا ہو گیا ہے، میری طرف سے مولا جاتی ہو گئی ہے۔ تو جب یہ پکارا تو 40 دنوں کے بعد، بعض مختلف روایتیں اور بھی ہیں، تو کشتی نے، وہ مچھلی نے آپ کو دریا کے کنارے پہ ڈال دیا۔ بہت زیادہ ضعیف، بہت زیادہ نزیف الجسم ہو چکے تھے، چلنے کی سکت نہیں تھی، بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے، اوپر والی کھال جو تھی نرم و نازک ہو کے ادڑنا شروع ہو گئی تھی، تو وہیں پڑے رہے۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے نہ کچھ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، نہ حرکت کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہرنی بھیجی مشک نافے والی، اس نے آپ کو آ کے خود بخود دودھ روزانہ آ کے صبح شام ڈیوٹی لگی، تھوڑا تھوڑا پلانا شروع کر دیا۔ وہیں پہ ایک بیل اگنا شروع ہو گئی کدو شریف کی، تو وہاں سے اس وقت سے یہ پھر کدو ایجاد ہوا۔ ایک بیل اگی، کدو لگے، تو حضرت یونس علیہ السلام آگے ہاتھ بڑھا کے کدو توڑتے اور کھاتے۔ تو تھوڑا تھوڑا جب جسم کے اندر طاقت آئی، اپنی قوم کی طرف آئے۔ اتنے کمزور تھے، بعض روایت کے اندر ملتا ہے کہ جب آپ آئے تو آپ کے پیٹ کے اندر سے کدو کے قطرے، وہ ٹکڑے صاف نظر آتے تھے۔ تو جب آپ آئے تو آپ شرمندہ تھے، ڈرے ہوئے تھے کہ قوم پتہ نہیں کیا سلوک کرے گی، لیکن قوم نے یکمشت، سب نے، ساری قوم اکٹھی ہو کے لاکھوں کی تعداد کے اندر سب نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو یہ واقعہ اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے بھائی یونس بن متا پہ فضیلت نہ دو، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں پہ فضیلت ہے، پھر یہ کیوں فرمایا کہ مجھے فضیلت نہ دو؟ اس کا مطلب یہ تھا، یہ فرمانے کا، کہ میرا اور یونس علیہ السلام کا معاملہ ایک جیسا ہے۔ تو 3 طرح کی مشابہت ہے یونس علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ۔ ایک تو جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو ستایا گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی بہت زیادہ ستایا گیا۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی قوم امت کے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ آپ کی امت پہ عذاب کا وعدہ آنے کے باوجود عذاب نہیں آئے گا، تو دنیا کے اندر واحد قوم، واحد امت تھی یونس علیہ السلام کی، کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے ساتھ بھی وعدہ کیا عذاب آنے کا، اور یہ اصول قیامت تک ہے، جب عذاب سامنے آ جائے گا پھر معافی نہیں ملے گی، پھر ایمان لانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طرح قیامت والے دن بھی ہوگا، جب سورج مشرق سے نکل آئے گا، مغرب سے نکلے گا سورج، تو پھر کسی کو معافی نہیں ملے گی۔ تو ایک یونس علیہ السلام کی واحد قوم تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے بعد، کہ ان کو عذاب آنے کے بعد، یعنی عذاب کا وعدہ آنے کے بعد ان کو معافی مل گئی۔ تو یہی اللہ نے قرآن کے اندر کہا کہ لو کانت قریۃ آمنت نفعہا ایمانہا الا قوم یونس، کسی قوم کے ایمان نے نفع نے دیا عذاب آنے کے بعد مگر یونس علیہ السلام کی قوم۔ ایک تو یہ مشابہت تھی کہ عذاب آنے کے بعد پھر ٹل گیا۔ تیسری مشابہت یہ تھی کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتے تھے لوگ، شروع میں 2، 4، 15، 17، 19 اتنے لوگ تھے، پھر جب مکہ فتح ہوا تو جس طرح یکمشت 1.25 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا اور اتنے لوگ کثیر تعداد کے اندر ایمان لائے، تو یونس علیہ السلام کا معاملہ بھی اسی طرح تھا۔ جب آپ قوم کے اندر آئے تو یکمشت ساری قوم لاکھوں کی تعداد کے اندر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگی۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور یونس علیہ السلام کا معاملہ ایک جیسا تھا۔ تو یہ وہ مختصر واقعہ تھا۔ اس سے ہمیں یہ چند سبق ملتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے مصیبت اور پریشانی کے اندر توبہ و استغفار کی، تو توبہ استغفار کرنے سے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرنے سے، معافی مانگنے سے بندے کے اوپر آئی ہوئی مصیبتیں، عذاب، پریشانیاں ٹل جاتی ہیں۔ اور دوسرا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر ایک وظیفہ پڑھا آیت کریمہ کا، تو اس سے بڑا پتہ چلا کہ قرآن کی مصیبت کے اندر، پریشانی کے اندر، بیماری کے اندر پڑھنے کی بڑی تاثیر ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
3 فرامین آپ کو میں سناتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے سعد، قرآن کے اندر ایک ایسی آیت ہے کہ جو بندہ اس کو کسی مقصد کے لیے پڑھے، اس مقصد کے ساتھ پڑھ کے اس مقصد کے ساتھ دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وہ مقصد پورا فرما دیتا ہے۔ فرمایا وہ آیت ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ کسی پہ کوئی مصیبت آئی ہو، کوئی وبا آئی ہو، کوئی بلا نازل آئی ہو، تو وہ اس کو وہ پڑھے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت دور کر دے، وہ بلا وبا اللہ تعالیٰ اس سے ٹال دے۔ صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم پڑھنا اس دعا کو جو یونس علیہ السلام کی دعا ہے انہوں نے پڑھا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو یہ پڑھے گا مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت ٹال دے گا، بلا اور وبا آئی ہوگی اللہ تعالیٰ بلا اور وبا کو دور فرما دے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ آخری، حضور نے فرمایا کہ جو بیماری کے عالم کے اندر کتنے مسلمان بیمار ہیں، کوئی ہیپاٹائٹس ہے، کسی کو کینسر ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو کسی طرح کا معاملہ ہے، فرمایا جو بیماری کی حالت کے اندر اس آیت کریمہ کو 40 مرتبہ پڑھ لے گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ تو 2-3 منٹ کا کام ہے، 40 مرتبہ، چھوٹی سی آیت ہے، ہر بندے کو پڑھ لینی چاہیے۔ تو جو بیماری کی حالت کے اندر 40 مرتبہ پڑھ لے گا، اگر اسی بیماری کے اندر وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید لکھ دے گا، قیامت والے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ اور اگر بیماری کے اندر بچ گیا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ 2 ہی صورتیں، یا بندہ فوت ہو گیا یا بچ گیا۔ اگر فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید لکھ دے گا، اور اگر بچ گیا سارے گناہ معاف کر دے گا۔ جو بیماری کے اندر 40 مرتبہ یاد پڑھ لے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔